بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی دردناک اور عبرت آموز واقعے کا ذکر کریں گے جسے تاریخ اسلام میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سال تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم سہارے یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ واقعہ تقریباً نبوت کے 10ویں سال پیش آیا جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس کٹھن وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو ایسی ہستیاں تھیں جو ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنی رہیں۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے ہم حضرت ابو طالب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے پوری زندگی اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی۔ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے، ڈرانے اور حتیٰ کہ قتل کرنے کی سازشیں کی تو حضرت ابو طالب مضبوطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی کیونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حفاظت کا سب سے بڑا سہارا ختم ہو گیا تھا۔ ابھی اس غم کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک اور دل توڑ دینے والی خبر آ گئی۔ چند ہی مہینوں بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اور اپنا سارا مال اسلام کی خدمت میں لگا دیا۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں مدد دیتے ہیں۔ یہ الفاظ اس بات کی گواہی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر مضبوط سہارا تھی۔ ان کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے غمگین کر دیا۔ ابن سعد اور دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ ان دونوں عظیم شخصیات کی وفات کے بعد قریش کے ظلم میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گھر کا وہ سہارا رہا تھا اور نہ قبیلے کی وہ مضبوط ڈھال۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں سے کوئی نئی امید اور حوصلہ ملے۔ اگرچہ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ذلت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑا۔ یہی وہ صبر اور استقلال کا مرحلہ تھا جس سے بعد میں اسلام کو ایک نئی قوت ملی، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے دوسرے راستے کھولے، جیسے کہ ہجرت اور پھر مدینہ کی دعوت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تو وہاں کی بدترین مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک خاص رحمت نازل کی اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو تسلی دی۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اور یہ سفر آپ کے لیے ایک نیا آغاز بن گیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن ملا، لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہیں سے دین اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے لگی۔ اسی تسلسل میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ مدینہ کی دعوت، مسلمانوں کی تنظیم اور ریاست قائم کرنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، امن قائم کیا اور دین کی تعلیم کو فروغ دیا۔ یہی وہ دور تھا جب اسلام ایک مستقل طاقت بن کر ابھرا اور دنیا بھر میں پھیلنے لگا۔